subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 8th ہسٹری کوشچن آنسر سبق نمبر 6 ہے نوکر شاہی۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ پہچانیے اور غلط بیان صحیح کر کے دوبارہ لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے پارلیمانی جمہوریت۔ پارلیمانی جمہوریت میں عوام کے منتخبہ نمائندوں اور وزراء پر انتظام و انصرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسرا، یونین پبلک سروس کمیشن UPSC مہاراشٹر میں سول سروسز کے لیے مسابقتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے۔ دوسرے کا جواب یہ بیان غلط ہے۔ درست بیان یونین پبلک سروس کمیشن UPSC کل ہند خدمات اور مرکزی خدمات کے لیے مسابقتی امتحانات کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل بیانات وجوہات کے ساتھ واضح کیجیے۔ پہلا، سول سروسز میں بھی محفوظ نشستوں کی پالیسی رکھی گئی ہے۔ دوسرا، سول سرونٹس کو سیاسی اعتبار سے غیر جانبدار رہنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے سماج میں خواتین، معذور و اپاہج جیسے کمزور طبقے کے ساتھ برسہ برس سے چلے آ رہے درج فہرست ذاتوں اور قبیلوں کا بھی بڑا کمزور طبقہ موجود ہے۔ دوسرا، ان طبقات کو سماج کے دیگر طبقات کے برابر لانا ضروری تھا۔ تیسرا، سماجی غیر مساویت کی بنا پر یہ کمزور طبقہ ملازمتوں کی طرح سول سروس سے بھی محروم رہا۔ چوتھا، نوکر شاہی اور سول سروس میں کمزور طبقات کو مواقع فراہم کر کے سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے محفوظ نشستوں کی پالیسی کو اپنایا گیا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بھارتی جمہوری نظام میں ہر 5 سال کی مدت کے بعد نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے لیکن نوکر شاہی قائم رہتی ہے۔ دوسرا، پہلی حکومتوں کی اپنائی ہوئی پالیسیوں کی اور فیصلوں کی عمل آوری نوکر شاہی سے بڑی مہارت اور ایمانداری کے ساتھ انجام دینے کی توقع ہوتی ہے۔ تیسرا، سول سرونٹس کو کسی بھی طرح کے سیاسی کردار سے گریز کرتے ہوئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت اگر بدل بھی جاتی ہے تو پالیسی نہیں بدلتی، وہ اسی طرح جاری رہتی ہے۔ چوتھا، سول سرونٹس اگر کسی سیاسی نظریے سے ترغیب پا کر کوئی اقدام کرتے ہیں تو کام کاج میں بد نظمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے سول سرونٹس کا سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالوں کے 25 تا 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ پہلا، محکمے کے کام کاج کو اچھے ڈھنگ سے چلانے میں وزیر اور سول سرونٹس کا کردار واضح کیجیے۔ دوسرا، نوکر شاہی کی وجہ سے حکومتی نظام کس طرح مستحکم ہوتا ہے واضح کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے کسی بھی محکمے کے کام کاج کو بہتر ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے وزیر اور سول سرونٹس کے باہمی تعلقات بہتر اور استوار ہونے چاہیے۔ پہلا، سول سرونٹس کی مہیا کی ہوئی معلومات کی بنا پر وزیر فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا، اکثر وزیروں کو ان کے محکموں کی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ سول سرونٹس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر معاملات طے کرتے ہیں۔ تیسرا ہے کسی منصوبے کی تفصیل، اس کے لیے درکار مالی فنڈ، منصوبے کی تاریخ وغیرہ سے متعلق پوری جانکاری سول سرونٹس کو معلوم ہوتی ہے۔ چوتھا، وزیروں کو بھی چاہیے کہ وہ سول سرونٹس پر پورا اعتماد رکھ کر ان سے کام کروائیں، ان کا احترام کرتے ہوئے شفافیت کے ساتھ کام کاج انجام دیے جائیں تو محکموں کے کام کاج اچھے ڈھنگ سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے وزراء کونسل کے فیصلوں کو نوکر شاہی عملی جامہ پہناتی ہے۔
دوسرا، آزادی کے بعد کے زمانے سے انتظامیہ کے فیصلوں پر نوکرشاہی کے مؤثر ڈھنگ سے عمل کرنے کی وجہ سے سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسرا، عام صفائی، آبی رسانی، زرعی اصلاحات وغیرہ جیسی خدمات مکمل طور پر عوام کو میسر کرانے میں نوکرشاہی کی محنت و کارکردگی دکھائی دیتی ہے۔ چوتھا، سماج میں تبدیلی اور سماج کے نظر انداز کیے گئے عناصر کو مرکزی دھارے میں لانے کا کام بھی نوکرشاہی کی بدولت ممکن ہو سکا ہے۔ اس طرح نوکرشاہی کی وجہ سے ریاستی نظام کو استحکام حاصل ہوا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ سول سروسز کی قسمیں، پہلا ہے مثلاً، دوسرا مرکزی خدمات، تیسرا مثلاً بلاک ڈیولپمنٹ عہدیدار، تحصیلدار۔ پانچواں سوال ہے، نوکرشاہی کی نوعیت واضح کیجیے۔ چوتھے کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے کل ہند خدمات، مثلاً بھارتی پولیس خدمات، دوسرا خدمات برائے بھارتی جنگلات۔ مرکزی خدمات، مثلاً بھارتی غیر ملکی خدمات، دوسرا بھارتی محصول خدمات۔ تیسرا ہے ریاستی خدمات، مثلاً پہلا ہے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر، دوسرا تحصیلدار۔ پانچویں کا جواب ہے، بھارت نوکرشاہی کی تشکیل اور نوعیت از حد وسیع اور پیچیدہ ہے۔ پہلا، حکومت کی پالیسیاں عمل میں لانے والے انتظامیہ کو نوکرشاہی کہتے ہیں۔ دوسرا، وزراء کونسل تبدیل ہوتی ہے لیکن نوکرشاہی کی نوعیت مستقل ہوتی ہے۔ تیسرا، سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے۔ چوتھا، محکموں کی خراب کارکردگی کے لیے براہ راست نوکرشاہی کو ذمہ دار نہ ٹھہراتے ہوئے محکموں کے متعلقہ وزراء کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور نوکرشاہی کو غیر معروف رکھا جاتا ہے۔